حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس نے یہ موقع دیا ہم سبوں کو کہ ہم لوگ یہاں جمع ہوں اور ایک دوسرے کی بات سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شرف ہے میرے لیے کہ مجھے یہاں بلایا گیا اور آپ لوگوں نے موقع دیا کہ آپ لوگوں سے چند منٹ گفتگو کروں۔ الحمدللہ میں مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا جو آپ لوگ یہاں آئے ہیں اس وقت، جبکہ آپ اس سے بہتر کچھ اور کر سکتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو موضوع میرے ذہن میں تھا یا جو مجھے بتایا گیا تھا وہ تھا تعلیم، اور تعلیم میں ہماری حالت اور ہم اسے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں وغیرہ، لیکن موضوع تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے اور موضوع سے وسیع ہو گیا ہے، تو الحمدللہ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ آج صبح کے کلام میں نے چند باتیں آپ تمام کے سامنے رکھی تھی کہ ہماری حالت کیا ہے، ابھی آج کی حالت مسلمانوں کی کیا ہے، کہ ہمارے بچے کیا محسوس کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان کیا محسوس کر رہے ہیں، قوم کی حیثیت سے ہم لوگ ہندوستان میں اور دنیا میں کیا محسوس کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد گلوبل چیلنجز جو ہیں ہمارے وہ کیا ہیں۔ ہمارے 5 سے 9 سال کے بچے، 5 سے 9 سال کے بچے، اس میں 33% بچے اسکولوں میں یہ نہیں بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے بچوں پہ اثر ہے ابھی۔ ان میں سے 50% بچے ایسے ہیں جو دوسروں کے سامنے، معاف کیجیے 20% بچے ایسے ہیں جو دوسروں کے سامنے یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ ایکچولی غیر مسلم ہیں، وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں۔ 20% بچے جب 9 سال کی عمر سے زیادہ ہوتے ہیں، اوپر ہونے لگتے ہیں، تو ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا۔ 100 میں سے 20%۔ یہ بچہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا بھی اور آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ 20%، یعنی اس کمرے میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان میں سے اگر سب لوگوں کو جوڑ لیا جائے تو ایک اچھی خاصی تعداد ہو جائے گی جہاں ہمارے بچے اس طرف جا رہے ہیں، اور اس میں ان کی بہت زیادہ غلطی نہیں ہے، اس میں ایکچولی ہم لوگوں کی غلطی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ان تک جو میسیجز پہنچ رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، اور اس میسیجز کو وہ مان بھی رہے ہیں۔ مثلا جیسے میں نے صبح عرض کیا تھا کہ جب بچوں سے، چھوٹے بچوں سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ شادیاں کون کرتے ہیں تو مسلمان، جبکہ فیکچولی انکریکٹ بات ہے۔ ہندوستان میں سب سے کم 2 شادیاں کرنے والی جو قوم ہے وہ مسلمان ہے، سب سے کم، لیکن بچوں تک میسیجز جو پہنچ رہے ہیں، اور 4 شادی خراب بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میسیج ہے جو بچوں تک پہنچ رہا ہے، اور اس کو نہ صرف بچے مان رہے ہیں، اس کو ہمارے عاقل بالغ لوگ بھی مان رہے ہیں، بغیر ریسرچ کے مان رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم لوگوں نے ایک ثقافت ہوتی ہے جہاں لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لگاتار پڑھ رہے ہوتے ہیں، لگاتار سن رہے ہوتے ہیں، ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ وہ کچھ نہیں کر رہے۔ ہم لوگ نیوز کے کنزیومر ہیں، ہمیں ٹی وی بتاتا ہے، ہم سنتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دوبارہ پلٹ کر کے نہیں دیکھتے ہیں، وہ پریشانی اسی وقت ختم۔ دوسری بات جو میں نے بتائی تھی اسی طرح کی، وہ جوان جو بچے ہمارے ہیں جو کالجز میں جا رہے ہیں، ان میں سے تقریباً 45% بچے شراب کے ساتھ رسکی بیہیویئر میں شامل ہیں، یعنی انہوں نے کم از کم، لڑکیوں نے اور لڑکوں نے چکھا ہوا ہے شراب کو کم سے کم ایک دفعہ، ٹھیک ہے نا، اور تقریباً 50%، یعنی میں بھول گیا ہوں 47% اور 47% لڑکیاں اور 54% لڑکے، کچھ اس طرح کا ریشیو ہے، جنہوں نے غیر شرعی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، تقریباً 50%۔ یہ بہت ہی خطرناک ڈیٹا ہے۔ یہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ اسلام سے دور چلے گئے ہیں، ہم لوگ تقوی سے دور چلے گئے ہیں۔ تو جو حل ہے، دیکھیے آپ کے پاس، یعنی میں ڈیٹا کاؤنٹ کرنا شروع کروں گا تو کچھ اس طرح ہوگا کہ ہمارے پاس IS 3% ہیں، IFS 1.8%، 1.8 ہیں، ہمارے پاس IPS جو ہیں وہ 4% ہیں، ہم صرف 4% گریجویٹس بنا پا رہے ہیں، صرف 4۔
ہندوستان میں 100 گریجویٹ جب ہوتا ہے تو 4 مسلمان ہوتے ہیں، آبادی ہماری تقریباً 15% کے آس پاس ہے، ٹھیک ہے نا. مدارس میں ہمارے بچے صرف 3.5% آ رہے ہیں. تعلیم کے میدان میں سنیے اس بات کو، 17% بچے صرف 17% بچے جو 17 سال سے زیادہ کی عمر ہے وہ 10ویں جماعت پاس کر پا رہے ہیں. 10ویں جماعت بچوں کو 15 سال کی عمر میں پاس کرنا چاہیے، 2 سال اور بڑھا دیا گیا تاکہ ڈیٹا بڑا لگے، تو جا کے 17% ہوا ہے. یعنی ہمارے 100 بچے میں 17% بچے 10ویں جماعت پاس کر پا رہے ہیں. اس 17 میں 3.5 جوڑ دیجیے، مان لیجیے کہ تمام بچہ جو مدرسے میں آیا وہ سب عالم بن گیا، ٹھیک ہے نا. تو 3.5 جوڑ دیجیے تو صرف 20% بچوں کو ہم لوگ 10ویں جماعت پاس کروا پا رہے ہیں. 80% بچے نہیں کچھ کر پا رہے ہیں تعلیمی میدان میں. 100 میں 80 بچہ کچھ نہیں کر پا رہا. تو حل کیا ہے اس چیز کا؟ حل کے لیے کچھ مختلف سوچنا ہوگا. مختلف یہ ہے کہ ابھی پینڈیمک ہوئی، ہم سب لوگوں کو بہت خوشی محسوس ہوئی کہ فائزر کی جو ویکسین جنہوں نے بنائی وہ ترکی کے ایک مسلمان صاحب تھے. ہم سب لوگوں کا سینہ چوڑا ہو گیا، سب لوگ ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ اس خوشی میں ہمارا کیا حق تھا؟ وہ تو انگلینڈ کی یونیورسٹی تھی جس میں وہ پڑھے تھے، ہم نے کون سی یونیورسٹی بنا لی ہے؟ بات سوچنے والی ہے نا، ہم نے کیا کر لیا ہے. اچھا بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں اتنی بیماریاں آ رہی ہیں اور بیماریوں کی دوا بھی چاہیے، دوا کے بعد اس کو اس جگہ تک پہنچانے کا نظام بھی چاہیے. ہم کہاں ہیں؟ حدیث ہے احب الناس الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے اچھے لوگ، سب سے پیارے لوگ اللہ جن کو مانتا ہے وہ کون ہے؟ انفعہم للناس، وہ لوگ جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں. مجھ سے اور آپ سے کیا نفع ناس کو پہنچ رہا ہے؟ انسانوں کو کون سا نفع پہنچ رہا ہے؟ ہم لوگوں نے آخری دفعہ نوبل پرائز کب لیا تھا؟ کسی چیز کو کھوجا کب تھا؟ میرا خیال ہے پوری دنیا میں 3 مسلمانوں کو نوبل پرائز ملا غالباً. کسی کو پتہ یہاں؟ دیکھیے آپ لوگ ملی الامین کالج میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جاہل ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو الٹریٹ ہے. اور ہم لوگوں کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ کتنے مسلمانوں کو نوبل پرائز ملی ہے، ٹھیک ہے نا. 3 تو مجھے پتہ ہے فار شور، اور تینوں کو صرف 1 کو نہیں 2 کو اس کے ملک میں ملا ہے اور 1 کو امریکہ میں ملا ہے، ٹھیک ہے نا. اور 2 جو ہیں، ایک جو ہے اس میں سے ان کو عربی لٹریچر کے لیے ملا ہے، 1 کو فزکس کے لیے ملا ہے پاکستان میں، اور 1 کو ایکس رے کیمرہ ایجاد کرنے کے لیے ملا ہے کیلیفورنیا نہیں کیا نام ہے کیلٹیک میں. 3 لوگ ہیں. باقی 80% جو نوبل پرائز جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ ایک چھوٹا سا ملک ہے جو ہمیشہ لڑائی میں رہ رہا ہے، تقریباً 80%. اب میں تھوڑا سا اعداد شمار ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا ملک ہے جو فلسطین سے ہمیشہ لڑ رہا ہے، 80% نوبل پرائز وہاں جا رہا ہے تقریباً. مغربی ریسرچ کر رہا ہے، مغربی دوا نکال رہا ہے، مغربی پڑھا رہا ہے، مغربی سارا کام کر رہا ہے، تو وہ ہمارے سر پہ کیوں نہیں بیٹھے گا کر کے؟ ٹھیک ہے نا. وہ بم بھی مارے گا تو بھی ہم کہیں گے آئیے اعلیٰ حضرت، پھر بھی آپ ہی آئیے، یہی کہیں گے نا. یہی ہو رہا ہے نا پوری دنیا میں. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ انسانیت کے جو فائدے کی چیز ہے وہ لوگ نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ایسا نہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ ہم لوگ بدھو لوگ ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی آپ تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو اسکیلپل کا بیسک ڈیزائن ہے، سرجری کا جو سب سے اہم ٹول ہے، وہ کس نے بنایا ہے؟ مسلمانوں نے بنایا. سرجری کی جو بیسک پرنسپلز ہے جو آج بھی رائج ہے وہ مسلمانوں نے کی ہے. جو ہاتھ کی صفائی اور سرجری میں جو کام آنے والے جو جتنے پرنسپلز ہیں وہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہیں. سٹی کو کیسے ڈیزائن کیا جائے گا ابھی ہم لوگ سوچتے بھی نہیں. ہم لوگ گھر کے ڈیزائن کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ ہوا یہاں سے آئے گی، باتھ روم کو کیسا بنائیں، اس کی کیسے کریں، اچھا گھر کیسے لگے گا، کھلا کیسے لگے گا، یہ ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں.
لیکن 400 سال پہلے 500 سال پہلے مسلمان سائنسدانوں نے، جو کہ علماء بھی تھے، ہر مسلم سائنسداں اس زمانے میں عالم بھی تھا بائی دا وے، ایسا نہیں تھا کہ شریعت کا علم کسی اور نے حاصل کیا تھا اور سائنس کوئی اور پڑھ رہا تھا. جس نے کیمرہ ایجاد کیا وہ عالم تھا قرآن کا، ٹھیک ہے نا. جس نے ٹارزین لکھا وہ عالم تھا اور ڈاکٹر بھی تھا. جو آپ لوگ ٹارزین جس کو پڑھتے ہیں وہ ایکچولی حی بن یقظان، وہ کہانی عربی کی ہے، حی بن یقظان، جو ٹرانسلیٹ ہوئی اور وہ ٹارزین بنی، ٹھیک ہے نا. وہ آدمی وہ ڈاکٹر بھی تھے اور وہ عالم بھی تھے. ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ دیکھیں گے پلین کا جو بیسک ڈیزائن ہے، جس کی وجہ سے پلین ساؤنڈ کے بیریئر کو، آواز کے بیریئر کو توڑ پائی، وہ ابن فرناس نے 400 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ اس کے دم کو موو ہونا ہوگا، لیکن سائنسدانوں نے پڑھی نہیں 400 سال تک. تو امریکہ میں کیسے اس کو بنایا گیا؟ وہ ساؤنڈ کے بیریئر کو توڑنے کے لیے وہ پلین لے کے اوپر جاتے تھے اور نوز ڈائیو کرتے تھے نیچے، اور اب ہو گیا کریش کر کے ختم ہو گئے. 8 یا 9 لوگ ایسے مرے ہیں. تب ان لوگوں نے ایجاد کیا، اور جب ایجاد کیا اور پھر اس کے بعد جب اسلامک کلچر کی ریوائول ہونا شروع ہوئی، تب یہ پتا چلا کہ اچھا 400 سال پہلے ابن فرناس ایکچولی لکھ کے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ دم کو موو ہونا ہوگا. تو دم انہوں نے جب موو کرنا بنا دیا تو یہ ہو گئی بات. تو ہم لوگوں نے اپنے پڑھنے پڑھانے کے کلچر کو برباد کر دیا. بالکل. ہم لوگ، سب سے بری بات ایک ہے جو کنٹروورشل بات ہے جو میں کہنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو الگ کر دیا اور سائنس کو الگ کر دیا. دین کو الگ کر دیا، جو قرآن پڑھے گا، جو حدیث پڑھے گا وہ سائنس نہیں پڑھے گا، جو سائنس پڑھے گا وہ قرآن نہیں پڑھے گا. ایسا کیوں ہے بھائی؟ یعنی گریوٹی نیوٹن نے تخلیق کی ہے یا اللہ نے کی ہے؟ گریوٹی نیوٹن نے کھوجی ہے نا، بنائی کس نے؟ اللہ نے. اور گریوٹی ہے کیا؟ آیت ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا؟ میری آیت پہ تدبر کرو. تو مٹیریل سائنس ہوئی کیا؟ پوری مٹیریل سائنس اللہ کی آیت ہے. یہ جو زلزلہ آ رہا ہے یہ اللہ کی آیت ہے. یہ جو بحر جو ملتے نہیں ہیں یہ اللہ کی آیت ہے. جب تک آپ مٹیریل سائنس کو اس نقطہ نظر سے اللہ کے بڑے وسیع فریم ورک میں نہیں دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے یہ عصری علوم ہے جو بیکار ہے، جو واہیات ہے، اور یہ دینی علوم ہے جو اچھا ہے، یقیناً اچھا ہے، یہ بتائے گا کہ کیسے دیکھو. یہ علم یہ بتائے گا کہ اس کو کیسے دیکھو. اگر یہ نہیں رہے گا تو ہم الحاد کی نظر سے دیکھیں گے. ہم تو یہ دیکھیں گے نا کہ ہمارے پاس 5 حواس ہیں، اسی سے ہم سیکھ سکتے ہیں. علم ہم تک پہنچتا کیسے؟ علم ہم تک بیسیکلی 3 طریقے سے پہنچتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ 5 حواس. جب ہم صرف دیکھیں گے کہ 5 حواس ہے تو اللہ کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے. اللہ ہے ہی نہیں. یہی ہوگا، ٹھیک ہے نا. جب آپ یہ تفریق کریں گے تو الحاد پیدا ہوگا، نیسسریلی الحاد پیدا ہوگا، لازمی الحاد پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو جب قرآن کو آپ لیں گے اور قرآن کو اوپر رکھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے اور اس پر تدبر کریں گے اور لگاتار کریں گے اور بچوں کو سکھائیں گے بچپن سے، اور پھر کہیں گے چونکہ اللہ نے کہا ہے تدبر کرو اس لیے کرو، حکم ہے، تب وہ بات بنے گی، تب وہ سوچنے کا فریم ورک تیار ہوگا جس میں جب مسلمان آئیں گے تب بات بنے گی. کوئی خراب بات تو نہیں کہہ رہے؟ سب لوگ اتنے سیریس کیوں ہیں بھائی؟ تھوڑا مسکرائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکراؤ، ٹھیک ہے نا. اچھی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو اس چیز کو سمجھیے اور دوسروں تک یہ بات پہنچائیے انشاءاللہ. اب واپس آتے ہیں تھوڑا اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک بات جو بہت عجیب سی سمجھ میں آئی ہے وہ یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ہم لوگ قرآن تو بہت پڑھ رہے ہیں، بچوں کو حافظ بھی بنا رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ صرف زبان تک ہے، صرف زبان تک ہے، وہ یہاں تک نہیں پہنچ پا رہا. ہم سب لوگ ہر اس قسم کے جلسے میں جاتے ہیں، تقوی پر بات ہوتی ہے، اس پر بات ہوتی ہے، اس پر بات ہوتی ہے،
چونکہ میں بچوں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں، نوجوانوں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں، تو ایک دفعہ مجھ سے ایک بچے نے پوچھا کہ ہم نے تھوڑی کہا تھا اللہ میاں کو بنائیے ہم کو، انہوں نے ہم کو بنا دیا، پھر کہا کہ اچھا کام کرو، ہم کو تو اچھا کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ بہت صحیح بات ہے نا، ہم کو تو اچھا کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اللہ نے ہم پہ ظلم کیوں کیا، ہم کو نہ بناتے نہ کچھ ہوتا۔ بات یہ نہیں ہے، نہ ہم بناتے نہ یہ سب کرنا، یہ سب ہم کو اب جنت کی فکر کرو، اب جہنم کی فکر کرو، اب پوری زندگی صحیح گزارو، ٹھیک ہے نا۔ ادھر نوجوان ہنس رہے ہیں، ان کو یہ بات پتہ ہے، ادھر لوگ سیریس ہیں، ماشاء اللہ، ٹھیک۔ تو اس کا جواب قرآن میں موجود ہے، اللہ نے ہم پہ کوئی زبردستی نہیں کی ہے، اللہ نے ہم پہ کوئی زبردستی نہیں کر لی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا ہے ہم لوگوں کو قرآن شریف میں کہ جب انسانوں کو ہم نے بنایا، سارے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر اسے تمام انسانیت کو بنایا، اور پھر چونکہ ہم کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عادل ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کوئی کام ایسا ویسا نہیں کر رہے ہوتے، تو انہوں نے سب کو بنایا ہے، اور بنانے کے بعد ہم سے پوچھا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو اب سوچیے کہ انسانیت کے پاس اس وقت اگر عقل نہیں ہوتی تو بلا کیسے کہتی، پھر کیسے کہتی شہید، ہاں میں نے گواہی دی کہ آپ رب ہیں، کیسے؟ اس کا دو مطلب ہے، ایک تو ہم لوگ عاقل بھی تھے، ہم کو سمجھ میں بھی آ رہا تھا، ہمارے اندر شعور بھی تھا، تبھی تو کہا نا، ورنہ پھر تو دھوکے بازی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو آخرت کے ایسا نہ کہہ دینا آخرت میں کہ تم نے گواہی نہیں دی تھی، فوراً اسی آیت میں ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے ظلم نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے امانت کے بارے میں بات کی، اور ابھی وقت نہیں کہ تمام چیزوں کو دہرایا جائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے امانت کے بارے میں بات کی ہے، اور انہوں نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اور جب امانت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے دیا تو لوگوں نے کیا کر لیا؟ ان چیزوں نے، یعنی سما نے اور ارض نے، یعنی زمین نے اور پہاڑ نے کیا کر لیا؟ ان کو عقل تھی، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا، نے کہا نہیں یہ والی امانت ہم نہیں لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور وہ ڈر گئے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ حَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اب انسان ڈر گیا ہے، معاف کیجیے، اب انسان کو لگا ہے، اس نے اپنے آپ کو، اس نے کہا کہ اللہ کو ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اور باقی سب چیزوں نے انکار کر دیا تو ہم کو لے لینا چاہیے، اس نے لے لیا ہے۔ اب یہ آپ کے اندر کا مورل کمپس ہے، یہ جو امانت ہے یہ آپ کے اندر کی مورل کمپس ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے۔ یہ وہ امانت ہے جو بعد میں شریعت کے طور پر بھی آئی ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں، پہلی یہ انٹرنل کمپس ہے، اور پھر بعد میں تشریعی چیز ہے، امر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جو توریت کی شکل میں ہمارے پاس آیا، قرآن کی شکل میں ہمارے پاس آئے، انجیل کی شکل میں ہمارے پاس آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو یہ سب افکار قرآن میں موجود ہیں، لیکن ہم لوگ تدبر نہیں کرتے، ہم لوگ جانتے نہیں، اور یہ پورا تھیم ہے قرآن کے اندر کہ جیسے ہم لوگ میثاق کہتے ہیں کہ کس طرح یہ چیزیں ہوئی ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا السماء ورفعها ووضع المیزان، پھر اللہ نے سما کو ریس کیا، آسمانوں کو اوپر اٹھایا، پھر اس کے بعد میزان کو رکھا، پھر میزان کی تعریف بتائی، پھر کہا اس میں کمی نہ کرو، اور پھر دنیا کو بتایا۔ تو دونوں طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، 3 یا 4 آیات میں دونوں طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سما اور زمین اور اس کے بیچ کے میزان کی بات کرتے ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ، اور دوسری بات پھر اسی میں مضمر ہے یہ بات کہ ولا تخسر المیزان، اسی میں مضمر یہ بات کہ انسان کے اندر وہ جو جذبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کر دیا جو عدل کے ساتھ کام کرے گا۔ تو یہ ساری تھیم، ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں، نہ ہم قرآن کو اس نقطہ نظر سے قرآن کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، اور نہ ہی اس قسم کی محفلوں میں جا رہے ہیں جہاں قرآن کی باتیں اس طرح سے ہو رہی ہیں۔
ان سب چیزوں کا خیال اگر ہم لوگ کریں گے اپنی زندگی میں، اور قرآن اگر ہم لوگ آج یہ عہد کر لیں اپنے آپ سے کہ ہم لوگ صرف ایک آیت قرآن کی، 2 بھی نہیں میں کہہ رہا، صرف ایک آیت قرآن کی ہر روز پڑھ لیں اور اس پہ تدبر کر لیں، یعنی 1 یا 2 ترجمہ سے، ایک ہی ترجمہ صرف دیکھ لیں، ایک ہی صرف ابھی ترجمہ ہی کی حد تک رکھیں، تو اس سے ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، لٹرلی انقلاب آ جائے گا۔ وہ چیزیں جو ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ مثلاً قرآن شریف کو پڑھیے، قرآن شریف کا سب سے پہلا سامع کون ہے؟ قرآن شریف پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن سب سے پہلا سامع قرآن شریف کا کون ہے؟ متقی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وانی کا الناس۔ سب سے پہلا سامع قرآن شریف کا وہ شخص ہے جو متقی ہے۔ اب متقی کی تعریف فوراً اسی آیت میں بتا دیا، پھر متقی کی تعریف آیت بر میں بتا دیا۔ تو اگر ہم کو واقعی متقی بننا ہے اور ہمارے بچوں کو متقی بننا ہے تو ہمیں اس آیت کو پڑھ کر کے اور اس پر ایمان لانا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اب ایمان لے بھی آؤ، کب تک نہیں لاؤ گے؟ اے ایمان والو ایمان لے بھی آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اب لے آؤ ایمان، ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان آئے گا کیسے؟ ایمان ایسے ہی آئے گا جب ہم لوگ قرآن شریف کو پڑھیں گے اور یہ فیصلہ کر لیں گے کہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس پہ عمل کرنا ہے، جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو جب انشاءاللہ اس کو کریں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آنے لگے گا، تب پھر ہم کو پتہ لگنے لگے گا کہ ہم جب بھی یہ غلط کام کریں گے تو قرآن کی ایک آیت آئے گی یہاں پر بولے گی پڑھا تھا یہ مقام مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ تب پھر وہ دل رکنے لگے گا غلط کام کو کرنے سے، تب جا کر کے بات سمجھ میں آئے گی کہ اچھا تمام چیزوں کا مداوع قرآن کے تحت ہی ہوگا، اس سے الگ ہٹ کر کے مسلمان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب جب قرآن سمجھ میں آنے لگے گی تب سمجھ میں آنے لگے گی کہ مسئولیت کیا چیز ہے، اور مسئولیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع، ہم سب لوگ اس طرح میں چرواہے ہیں، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہم سب لوگ اپنے اپنے غنم اپنے اپنے بھیڑ کے چرواہے ہیں۔ اب یہ بھی کتنا عجیب، کتنی اس کے اندر ڈیٹیل ہے، سبحان اللہ۔ اس کو دیکھیے کہ چرواہا کبھی بھیڑ کے آگے نہیں چلتا، کبھی نہیں، چرواہا ہمیشہ بھیڑ کے پیچھے چلتا ہے، چرواہا کبھی بھیڑ کو ڈنڈا مارتا نہیں، ہانکتا ہے، ادھر سے بھی ہانکے گا۔ آپ میں سے مجھے پتہ نہیں ہے، آپ سب لوگ ماشاءاللہ کلکتہ کے رہنے والے ہیں، آپ لوگوں نے کبھی چرواہے والی زندگی نہیں دیکھی ہوگی، میں نے دیکھی ہے، میں گاؤں میں پلا بڑا ہوں شروع کی زندگی میں، تو میں نے دیکھا ہے کہ چرواہے کیسے کام کرتے ہیں۔ وہ ان کی گندگی بھی اٹھاتا ہے، ان کے ساتھ ان کو کھانا بھی کھلاتا ہے، وہ ادھر بھی بھاگتی ہیں، وہ پیار سے ہکا کے ادھر لاتا ہے، وہ ادھر بھی بھاگتی ہیں، پیار سے ہکا کے ادھر لاتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ہم سب لوگ ہیں۔ ہم سب لوگ کیسے ہیں؟ ہم لوگ والد ہیں تو یہ رول ہے، اس رول میں جو بھی چیز ہمارے کنٹرول کی ہے وہ اس کی ہم سے پوچھ ہوگی۔ ہم بھائی ہیں، جو بھی چیز ہمارے کنٹرول کی ہوگی وہ پوچھ ہوگی۔ ہم بیٹے ہیں، جو بھی چیز ہمارے کنٹرول کی ہوگی اس پر پوچھ ہوگی۔ ہم مینیجر ہیں، جو بھی چیز ہمارے کنٹرول کی ہوگی ہم سے پوچھ ہوگی۔ ہم سی ای او ہیں، جو بھی چیز ہمارے کنٹرول کی ہوگی اس کی پوچھ ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان کو اچھا کام کرنے کے لیے باندھ دیا ہے۔ العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہم سب لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں، علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، عورتوں پر اور مردوں پر، دونوں پر۔ یہ جو العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ مسلم لفظ جو ہے وہ مسلمان عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ اب جب ہم لوگوں نے اس حدیث کو دیکھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ علم کو حاصل کرنا ہے، تو اب یہ اپورڈ اسپائرل ہے جو اللہ نے بنایا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب آپ رک نہیں سکتے، آپ نے علم حاصل کر لیا، اب آپ کو اور حاصل کرنا ہے، جب اور کر لیا تو اس پہ عمل کرنا اور حاصل کرتے چلے جانا، یعنی علم کے حصول کا مسئلہ موت تک جاری رہے گا۔ یہ جو اپورڈ اسپائرل اللہ نے بنا دیا ہے یہ آپ کو حاصل کرتے چلے جانا ہے حتیٰ موت آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہاں قبول کیا چیز ہوگی؟ صرف وہ دل جو سلیم ہو۔ اور یہ بھی کتنی عجیب، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کیسے الفاظ کو چنا ہے۔
یہاں یہ نہیں کہا کہ جس کے دل میں رحم ہو، یہاں یہ نہیں کہا کہ جس کا دل پاک ہو، جو بہت نیک ہو، سلیم کہا ہے، مکمل، مطمئن، جو ٹوٹا ہوا نہیں ہے، جو کافی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کو ایسا دل چاہیے جس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، کوئی ادھر نہیں ہے، کوئی ادھر نہیں ہے، جو اپنی لائلٹیز میں بٹا ہوا نہیں ہے، جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ الحمدللہ بھائی، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن بات یہ شروع ہوئی تھی کہ کیا مسائل ہیں اور حل کیا ہے۔ تو حل یہاں سے شروع ہوگا اور اس کے بعد چلتا جائے گا وہاں تک جہاں آپ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی مدد لے کے، یعنی کہ آپ کے پاس آپ کی جوڈیشری ہے، آپ کی لیجسلیٹو ہے برانچ ہے، اور آپ کی ایگزیکٹو برانچ ہے، اس کے علاوہ بہت ڈھیر ساری لوکل باڈیز ہیں۔ جب آپ ڈیموکریٹک فریم ورک میں، چونکہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ ڈیموکریٹک فریم ورک میں، نان وائلنٹ فریم ورک میں، جب آپ اسلام کے ماتحتی میں دفاع کرنا سیکھ جائیں گے، وہاں سے آپ کا جواب شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بابا خون کھولے اور جا کے کچھ یہ سب وہ کر لیں اور حکومت کو ایک دن آدھا دن سنا دیں، لیکن جب تک آپ اپنے انسٹیٹیوشنز نہیں بنائیں گے جو آپ کا دفاع کریں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آرگنائزیشن ہے امریکن سول لبرٹیز یونین۔ ہر حکومت امریکہ کی اس سے ڈرتی ہے، وہ جو بھی قانون لائے گی، چاہے اچھا ہو چاہے برا، ACLU کا کام ہی ہے کہ اس قانون پہ چیلنج کرے سپریم کورٹ میں کہ غیر قانونی ہے، ہر قانون آلموسٹ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ قانون، نقطہ نظر یہ ہے کہ زیادہ قانون ظلم ہے۔ اچھا، کیا یہ نقطہ نظر ان کا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس وقت بھی علماء نے یہ کہا ہے کہ زیادہ قانون ظلم ہے۔ زیادہ قانون تقریباً 1300 سال پہلے ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ زیادہ قانون ظلم ہے۔ آج اس کو ACLU والے فالو کر رہے ہیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ قانون حکومت نے بنایا ہے، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ غیر قانونی ہوگا، انہوں نے فوراً اس کو سپریم کورٹ میں مقدمہ اس پہ ڈال دیا ہے۔ تو وہ لگاتار ایک ڈائلاگ ہے گورنمنٹ سے جو چل رہا ہے، بہت ہی ہائی لیول پر، گراس روٹ لیول پر، ہر جگہ، ٹھیک ہے نا، اور اس میں کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو دو چیزیں کرنی ہوں گی، ایک یعنی اس ضمن میں، ایک تو اپنے اداروں کو بنانا ہوگا جو حکومت کو ہماری نیت کے بارے میں اور ہم پر جو اثر پڑ رہا ہے اس کے بارے میں اس کو صحیح جگہ پر انفارم کر سکیں اور اسے کہہ سکیں کہ ایسے نہیں تو یہ والی لڑائی ہم کورٹ کے تھرو لڑیں گے، یا 2 برانچ کو ملا کر کے لڑیں گے، یا 3 برانچ کو ملا کر کے لڑیں گے، وہ جیسے بھی ہوگا وہ نان وائلنٹ فریم ورک میں کام کیا جائے گا۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے، جو ہم لوگوں کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو 2.5% زکوٰۃ ہم لوگ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ سفیشینٹ ہے مسلمانوں کے تمام کام کر دینے کے لیے۔ اور ہم لوگ ایکچولی ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ تقریباً 5 سے 7% مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں فقط، باقی زکوٰۃ بھی کوئی نہیں نکال رہا، 2.5 روپیہ بھی کوئی نہیں نکال رہا 100 میں، جبکہ وہ مال کا نجس ہے نا، 2.5% بھی نہیں نکال رہا۔ لیکن جو بات کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت بر اگر پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ اللہ نے کہا کہ مال نکالو، اپنے اس مال کی محبت ہونے کے باوجود، اور پوری کیٹیگری بتائی اس کو دو، اور پھر کہا اقام الصلاة، اور پھر کہا وآتى الزكاة۔ ٹھیک ہے نا، پہلے اتنا مال نکال دو، نماز پڑھ لو، اور پھر زکوٰۃ بھی دو۔ یہ نہیں کہا کہ زکاتی میں ساری چیز دے دو، یہ نہیں کہا کہ زکاتی میں ساری چیز دے دو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کو میں ریکیپ کر لوں واپس۔ اتنے ڈھیر سارے پرابلم ہیں مسلمانوں کے، ہر پرابلم
بچوں کی پرابلم ہے، یوتھ کی پرابلم ہے، سوسائٹل پرابلمس ہیں، ان سب کی جڑ ایمان تک ملتی ہے جا کر کے، ان سب کی جڑ ایمان تک ملتی ہے جا کر کے، تقوی سے ملتی ہے۔ اگر ہم لوگ ایمان صحیح کر لیں، قرآن شریف کو دوبارہ اپنا لیں اپنی زندگی میں، تو اوور آل پرابلم جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ہم بہت ڈھیر سارے کلچرل رسومات کو الگ کرنا شروع کر دیں گے آٹومیٹکلی، اور اچھی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے، تعلیم کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے، ایسے ادارے بنائیں گے جس سے کہ ہم لوگ دنیا کے لیے فائدے کی چیز بنا سکیں۔ جب ہم لوگ دنیا کے لیے فائدے کی چیز بنائیں گے تب لوگ ہماری بات سنیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی صفا پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بلایا ہوتا اور ان سے کہا ہوتا، اور ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، انہوں نے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہاں وادی کے پیچھے یہ آرمی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے کہ آرمی، کیوں؟ کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہے نا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن ہمیں صادق بنائے گا انشاءاللہ، وہ ہمیں امین بنائے گا انشاءاللہ۔ جب ہم صادق ہوں گے، جب ہم امین ہوں گے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ ایک دن میں ہو جائیں گے، ہونے لگیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم دنیا کے لیے نفع والا کام کرنا شروع کریں گے تو دنیا ہمیں سننا شروع کرے گی، اس کے پہلے نہیں سنے گی، تب سننا شروع کرے گی۔ وقت بہت ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہاں پر ایک دعا سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کا دل قرآن کی طرف لگائے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کی طرف لے جائے۔ اللہ ہمارے سفر کو، مسلمان سے مومن تک کے سفر کو پورا کرنے میں ہم سب لوگوں کے دلوں کو راغب کرے کہ ہم سب لوگ اس راہ پر چل سکیں اور مومن ہو سکیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔